اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استخرج من الدرس امثلۃ للجملۃ الاسمیۃ حذف مبتدأها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ بک 3 کا 11واں سبق اور 11ویں سبق کی تمارین، اور تمارین میں 7ویں تمرین آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور بہت خوبصورت لیکچر، بہت خوبصورت سبق، بہت اچھی ورکنگ، بہت اچھے انداز میں مثالیں، سب کچھ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو 7ویں تمرین میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس کو دیکھتے ہیں جی۔ استخرج، استخرج یا استخرجو سے فعل امر، استخرج تو باہر نکال، کہاں سے باہر نکال؟ من الدرسی، سبق میں سے۔ کیا باہر نکال؟ امثلۃً، کچھ مثالیں، ایسی مثالیں، للجملۃ الاسمیۃ، جملہ اسمیہ کی مثالیں نکال، ٹھیک ہے؟ ایسی مثالیں جو جملہ اسمیہ کی ہوں۔ سبق سے آپ نے جملہ اسمیہ کی کچھ مثالیں نکالنی ہیں، اور کیسی مثالیں نکالنی ہیں؟ حذف مبتدأها، حذف مبتدأها، جس کا مبتدا حذف کر دیا گیا ہو۔ یہاں تھوڑی سی ایک چیز سمجھ لیں، میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ نکرہ کے بعد جب بھی جار مجرور آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے نارملی، عام طور پر، لازماً نہیں ہے ہر جگہ پہ، لیکن نارملی اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو یہاں پر امثلۃً کے لیے میں صفت بنا رہا ہوں للجملۃ الاسمیۃ، یعنی جملہ اسمیہ کی کچھ مثالیں، یا ترجمہ ہم کریں گے ایسی مثالیں جو جملہ اسمیہ کی ہیں، اس طرح سے ترجمہ کریں گے۔ سبق سے ایسی مثالیں نکال جو جملہ اسمیہ کی ہوں۔ امثلۃً کے لیے دوسری صفت آ رہی ہے، جا نکرہ کے بعد ایک تو صفت بننے کی صورت ہوتی ہے کہ جار مجرور آ جائے، اور دوسری صورت ہوتی ہے کہ نکرہ کے بعد کوئی جملہ آ جائے۔ نکرہ کے بعد جب بھی جملہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو نارملی وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتے ہیں، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، عام طور پر، ہر جگہ لازمی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دونوں ہم صفات بنا سکتے ہیں جی، اس کے لیے، امثلہ کے لیے۔ امثلہ کی ایک صفت ہے کہ وہ جملہ اسمیہ کی ایگزامپلز ہوں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ حذف مبتدأها، حذف فعل مجہول، مبتدأها مضاف مضاف الیہ نائب فاعل، حذف مبتدأها فعل اپنے نائب فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے صفت بن گئی امثلۃً کی۔ تو سبق سے ایسی مثالیں نکالنی ہیں آپ نے جو جملہ اسمیہ ہوں، ایک، اور دو جن کا مبتدا حذف کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں اس کو پھر ہم کیسے انالائز کرتے ہیں۔ استخرج فعل اور فاعل ہو گیا، من الدرس جار مجرور متعلق ہو گیا استخرج فعل کے، امثلۃً موصوف، للجملۃ الاسمیۃ صفت نمبر 1، حذف مبتدأها صفت نمبر 2، موصوف اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر مفعول بن گیا استخرج فعل کے لیے۔ اور پھر للجملۃ الاسمیۃ، اس کا اپنا انالیسس ہوگا، لام جارہ، الجملہ موصوف اور الاسمیہ صفت جار مجرور، اور حذف فعل مبتدأها مضاف مضاف الیہ ہو کے نائب فاعل۔ تو اس طریقے سے انالیسس کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں فائدہ دے گا۔ تو اب آپ نے کام کرنا ہے جی یہ کہ سبق سے ایسی مثالیں نکالنی ہیں باہر جو کہ جملہ اسمیہ کی ہوں۔ جملہ اسمیہ کی ایگزامپل، سبق میں دونوں طرح کی ایگزامپل موجود تھی، جملہ اسمیہ کی بھی، جملہ فعلیہ کی بھی۔ آپ نے جملہ اسمیہ کی ایگزامپلز نکالنی ہے، ایک اور دوسرے مبتدا حذف ہوا ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ نے نکالنی ہے، اور پھر ٹیلی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ میں سبق سے آپ کو نکال کے دیتا، میں نے پورا زور دے دیا کہ آپ کو اس عبارت کا انالیسس کر کے بتا دوں کہ کیسے انالائز کرنا ہوتا ہے عبارت کو، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ 8ویں تمرین ہے استخرج ما فی الدرسی، استخرج باہر نکال، ما فی الدرسی جو سبق میں ہے، من المبتدآت والاخبار، مبتدا اور خبر، اب یہ من بیانیہ ہے، اس ما کو بیان کر رہا ہے۔ سبق میں جو کچھ ہے نکال، وہ جو کچھ کیا ہے، مبتدا یا خبر، اس میں سے جو کچھ ہے وہ نکالنا ہے۔ وعین، اور تعیین کرنی ہے، عین یعین تعیینا، تعیین کرنی ہے، نوع
کلی خبر، ہر خبر کی قسم کی تعین کرنی ہے، علن نحو آتی، آنے والی مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، جو نیچے مثال دی ہے اس طور پہ آپ نے یہ کرنا ہے کام۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تمرین 8ویں کیا ہے؟ سبق سے تمام مبتدا اور خبریں باہر نکالنی ہیں اور پھر ہر خبر کی تعین کرنی ہے۔ خبر آپ کو پتہ ہے نا 3 قسم کی ہے، خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے، اور خبر شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تعین کرنی ہے کہ یہ مفرد ہے، جملہ ہے تو جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، اور شبہ جملہ ہے اگر تو ظرف ہے یا جار مجرور ہے۔ یہ انہوں نے پیٹرن دے دیا ہے۔ جملہ یہاں پر لکھیں گے آپ، اس کا مبتدا یہاں پر، اس کی خبر یہاں پر، اس خبر کی نوع آ جائے گی یہاں پر کہ مفرد ہے، جملہ ہے یا شبہ جملہ ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے، یعنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس کچھ کہتے ہیں جی ایک آدھی ایگزامپل دے دے، تو ایک آدھی ایگزامپل کے طور پہ میں نے سالوڈ ہی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ پیٹرن ہے جی، دیکھ لیں جی۔ پہلا جملہ استاد نے کہا تھا نا الطلاب قلیلون، الطلاب اس میں مبتدا کر دیا ہم نے، قلیلون خبر ہو گئی، اور خبر کی نوع کیا ہے؟ مفرد۔ یہ دیکھیں یہ پیٹرن ہے۔ این الاخرون، الاخرون مبتدا، این خبر مقدم اور نوع مفرد۔ عمر غائب، عمر مبتدا، غائب خبر، اور نوع خبر کی نوع کیا ہے؟ مفرد۔ حامد عند المدیری، حامد مبتدا، عند ظرف، المدیری مضاف ہے، یعنی خبر جو ہے وہ عند ہے، اور شبہ جملہ ظرف جو ہے یہ خبر کی نوع ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے امید ہے؟ اسی پیٹرن پہ آپ نے کرنا ہے۔ اسحاق فی المرحاض، اسحاق مبتدا، فی المرحاض خبر، اور شبہ جملہ جار مجرور خبر آ گئی۔ الحسن ذهب الى غرفۃ المراقب، الحسن مبتدا، ذهب خبر، اور جملہ فعلیہ خبر۔ الزبیر اخوہ مریض، الزبیر مبتدا، اخوہ مریض خبر، اور جملہ اسمیہ خبر آ گئی۔ ماذا بہ، ماذا مبتدا، بہ خبر، شبہ جملہ جار مجرور نوع۔ بہ ماغصن، ماغصن مبتدا مؤخر، بہ خبر مقدم، اور شبہ جملہ جار مجرور۔ حل لدیک سؤال، سؤال مبتدا مؤخر، لدیک خبر مقدم، شبہ جملہ ظرف نوع ہوگی خبر کی، یعنی اس کی نوع۔ انا مطلوب، انا مبتدا، مطلوب خبر، اور خبر مفرد۔ ان تحضر الدرس خیر لک، ان تحضر الدرس، ان تحضر الدرس یہ جو ہے مبتدا مصدر مؤول، خیر خبر، اور مفرد اس کی نوع ہوگی۔ بیدہ علبۃ، بیدہ خبر مقدم، علبۃ مبتدا مؤخر، اور شبہ جملہ جار مجرور نوع ہوگی خبر کی۔ ماذا فی العلبۃ، ماذا مبتدا، فی العلبۃ خبر، شبہ جملہ جار مجرور۔ فیہا تباشیر، تباشیر مبتدا، فیہا جار مجرور خبر، جار مجرور شبہ جملہ۔ معہ طالب جدید، طالب جدید مبتدا، معہ خبر ظرف شبہ جملہ۔ ھذا طالب جدید، ھذا مبتدا، طالب جدید خبر، مفرد، مفرد لائیں ہیں دیکھ لیں، میں نے جو بتایا تھا نا، ہم کہتے ہیں موصوف صفت مل کے خبر مرکب توصیفی، وہ کہتے ہیں نہیں طالب خبر ہے اور جدید جو ہے اس کی صفت ہے۔ کیفا حالوکا، حالوکا مبتدا، کیفا خبر، اور مفرد یعنی ٹائپ آف خبر۔ مسمو کا، اسمو کا مبتدا، ما خبر، اور مفرد۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ فرق اچھی طرح سمجھ لینا ہے آپ نے، کون سا ما مبتدا بنتا ہے اور کون سا ما خبر بنتا ہے۔ منیر خالی جملہ تھا، منیر محذوف، اس میں مبتدا محذوف ہے، انا تھا نا، انا یا اسمی، تقدیر ہو اسمی، اسمی یہ محذوف ہے اور خبر ہے منیر، اور مفرد اس کی ٹائپ ہے خبر کی۔ المانی انتا، انتا مبتدا،
المانی خبر اور ٹائپ مفرد. بریتانیون یہ بھی خالی لکھا ہوتا تو محذوف تھا مبتدا. انا بریتانیون محذوف, مبتدا انا محذوف, بریتانیون خبر ٹائپ آف خبر مفرد. افی بریتانیۃ مدارس اسلامیۃ, مدارس اسلامیۃ مبتدا مؤخر, فی بریتانیۃ خبر مقدم, شبہ جملہ جار مجرور. میں اپنی بھی بیچ میں شامل کر رہا ہوں جو ہمارا پیٹرن ہے. کم مدرستاً ہناکا, کم مبتدا انہوں نے کہا ہے, ہم کہیں گے کم ممیز, مدرستاً تمیز, ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر مبتدا, ہناکا خبر, شبہ جملہ ظرف. تو سبق میں جتنے جملے تھے, کون سے جملے؟ جملہ اسمیہ, وہ سارے نکال لیے, سارے لکھ دیے, سارے جملے ایک کالم میں آ گئے. پہلے کالم میں مبتدا لکھ دیا, جن جملوں میں مبتدا محذوف تھا وہ ان کا مبتدا محذوف بھی لکھ دیا. تیسرے کالم میں خبر آ گئی, اور چوتھے کالم میں خبر کی نوع بتا دی کہ خبر مفرد ہے, جملہ ہے یا شبہ جملہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ساری باتیں پریکٹس الحمدللہ ہم نے کر لی, تو یہ تمرین مکمل ہو گئی الحمدللہ. بعض احوال المبتدائی والخبری, اعراب لگا دوں میں اس کو. اعراب میں اس سینس میں کہتا ہوں جو ہمارے گرامر والے عام طور پہ اعراب کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ لفظ کے آخر میں آنے والی حرکت کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض احوال المبتدائی والخبری, مبتدا اور خبر کے بعض احوال. احوال المبتدائی, مبتدا کے احوال کیا ہیں؟ المبتدا اللہ غفور, اللہ مبتدا معرفہ. مقدم, مبتدا مقدم, سبب تقدمی ہی او تأخری ہی. جملے لکھے ہوئے, مبتدا معرفہ نکرہ بتانا ہے, مقدم ہے کہ مؤخر ہے, اور اس کے تقدم, اس کے یعنی تقدیم کا یا اس کے مؤخر ہونے کا سبب بتانا ہے. اللہ غفور, اللہ مبتدا معرفہ مقدم ہے, اور هو الاصل, اصل یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. عجیب کلامہ, عجیب کلامہ, کلامہ معرفہ مبتدا ہے, مؤخر ہے, اور ھذا جائز, یہ جائز ہے. اصل جملہ تھا کلامہ عجیب, کلامہ عجیب, اس کی بات عجیب ہے. تو ہم نے کہہ دیا عجیب کلامہ, تو کلامہ مبتدا ہی ہے, معرفہ مبتدا ہوتا ہے. مبتدا کے لیے اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا. وہ مقدم ہے یا مؤخر ہے, یہ آپ نے چیک کرنا ہے. مؤخر ہے, اور وجہ کیا ہے مؤخر کی؟ سبب, سبب کیا ہے؟ جائز ہے, لا سکتے ہیں. تیسرا جملہ ہے عندک سیارتن. اب یہاں پر مبتدا نکرہ ہے سیارتن, کیونکہ ظرف اور جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بن سکتے, گرامر والے کہتے ہیں, اچھی طرح نوٹ کر لیں. سیارتن مبتدا ہے, نکرہ ہے اور مؤخر ہے, اور سبب کیا ہے اس کا؟ لِکَوْنِ الْمُبْتَدَاءِ نَکِرَةً وَالْخَبَرِ شِبْہَ جُمْلَةٍ. مبتدا نکرہ ہو اور خبر شبہ جملہ ہو, یہ اس کا سبب بن گیا. افی اللہ شکن, جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بن سکتا, لہذا شکن مبتدا ہے, نکرہ ہے, مؤخر ہے, اور مبتدا نکرہ ہونے کا سبب کیا بتایا تھا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں؟ نمبر 1 کہ ظرف یا شبہ جملہ آ جائے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے یعنی جملے میں ظرف یا جار مجرور آ جائے اور مبتدا, اور وہ ظرف یا جار مجرور اس مبتدا پر مقدم ہو جائے, اس صورت میں نکرہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہی وہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. 5واں جملہ ہے من غائب, نکرہ, من مبتدا وہ کہہ رہے ہیں, نکرہ ہے, مقدم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا اس میں استفہام ہے, اس میں استفہام جب مبتدا ہوگا تو نکرہ آ سکتا ہے. من انتا, اب اس میں انتا جو ہے, من تو اس میں استفہام ہے, نکرہ ہوگا.
انتا معرفہ ہے تو انتا کو ہم مبتدا کہیں گے، معرفہ ہے اور مؤخر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خبر جو ہے اس میں استفہام ہے، خبر اس میں استفہام ہے. مبتدا اس میں استفہام ہوگا تو بھی پہلے آئے گا، خبر اس میں استفہام ہوگی تو بھی پہلے آئے گی، سیدھی سی بات ہے جی. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ان تصوموا معرفہ قرار دیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تقدیر جو ہے، یعنی اصل کلام کیا ہے؟ صیامکم، صیامکم تمہارا روزہ رکھنا. اب دیکھیں صیامکم، صیام کو کم ضمیر کی طرف ہم نے اضافت دے دی تو صیام بھی معرفہ ہو گیا، مضاف الی المعرفہ کی ایگزامپل ہے. لہٰذا یہ معرفہ ہے اور مقدم ہے، اور هو الاصل، یہ اس کی اصل وجہ ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ جو سبق میں انہوں نے ہمیں بتائی تھی، بلکہ تمارین میں بتائی تھی، وہ یہاں پر ایک پکچر کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. احوال الخبر، وہ مبتدا کے احوال تھے، اب خبر کے احوال دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ الخبر نوعہ مفرد جملۃ شبہ جملۃ. الدین یسر، الدین یسر، دین آسان ہے. خبر یسر مفرد. المدرس عند المدیری، المدرس عند المدیری، خبر عند المدیری ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک عندہ تک خبر ہے. شبہ جملہ ظرف. الطلاب فی الملعب، ہمارے نزدیک جار مجرور فی الملعب خبر، ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں جی. النیت محلها القلب، النیت مبتدا اور اس کی خبر آ رہی ہے جملہ اسمیہ محلها القلب. محلها، نیت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اس کا محل کیا ہے؟ دل ہے، دل اس کی جگہ ہے اصل میں. کہ نیت کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ دل سے. ٹھیک ہے، کیا نیت ہے؟ یہ دل میں ہوتا ہے انسان کے، اور دل کوئی کسی کا نہیں دیکھتا. اس لیے بعض اوقات ہم دوسروں پہ بڑے آرام سے الزامات لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی نیت کیا ہے اصل میں یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. النیت محلها القلب، جملہ اسمیہ خبر بن کر آ رہا ہے. پانچواں جملہ ہے الاسلام. یہ اب یہ اسلام جو ہے اس کا حمزہ اصلی ہے ذہن میں، کہیں اس کا ہونا اب اس طور پہ لیجیے گا کہ یہ پڑھنا نہیں ہے. اسلام باب فعال ہے، اور باب فعال کا حمزہ جو ہے حمزہ اصلی ہوتا ہے. الاسلام، الاسلام یجب ما کان قبلہ، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے ایک جملہ فعلیہ کے طور پہ. یجب ما کان قبلہ، یجب جبا یجب، جیم بابا مادہ ہے، باب نون سے آتا ہے، جبا یجب. اس کے معنی ہوتے ہیں مہا یمہو. مہا یمہو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹو اریز، مٹا دینا، ٹھیک ہے، تو مٹانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یجب. تو بتا رہے ہیں کہ اسلام مٹا دیتا ہے. کیا مٹا دیتا ہے؟ یجب، اس کا مفعول آگے آ رہا ہے ما کان قبلہ، جو اس سے پہلے ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ اسلام جو ہے، جب کوئی شخص اسلام لے آتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسلام جو اس سے پہلے کا ہوتا ہے وہ مٹا دیتا ہے. یہ جملہ فعلیہ الاسلام کے لیے مبتدا بن رہا ہے، اور جو فعل استعمال ہوئے یجب فعل اور فاعل، فعل ہے، اور ما کان قبلہ جو ہے یجب وہ مٹا دیتا ہے ما کان قبلہ. تو یہ ما کان قبلہ جو ہے یہ ہم یجب کے لیے مفعول بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یجب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الاسلام مبتدا کے لیے خبر بن گیا. تو یہ ایگزامپل آ گئی جملہ فعلیہ کی. لے جی، یہاں پر الحمدللہ ہمارا سبق اور اس کی تمارین جتنی تھی مکمل ہو گئی الحمدللہ. آپ کی ریویژن کے لیے میں مختصراً بتاتا چلوں کہ اس سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے جملہ اسمیہ کو بڑے خوبصورت انداز میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ جمع کر دیا تقریباً اس کے بارے میں. جملہ اسمیہ کے پارٹس بتا دیے ہیں کہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. پھر مبتدا اور خبر کے بارے میں بتا دیا ہے کہ مبتدا اصلاً معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی آ جاتا ہے، اور کب نکرہ آتا ہے اس کی صورتیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے. پھر خبر کی قسمیں بتا دی ہیں کہ خبر کس کس صورت میں آ سکتی ہے. خبر انہوں نے بتایا مفرد بھی آ سکتی ہے، جملہ بھی آ سکتی ہے، اور شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے.
پھر جملے کو بھی ایکسپلین کیا، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور شبہ جملہ سے مراد کیا ہے؟ شبہ جملہ سے مراد ظرف اور جار مجرور ہیں۔ اس پہ پوری پریکٹس کروائی، ورکنگ کروائی، مبتدا کے احکام بتائے ہیڈنگز کے ذریعے، خبر کے احکام بتائے ہیڈنگز کے ذریعے، اور ایک جامع قسم کا لیکچر آپ کے لیے سبق نمبر 11 میں رکھ دیا۔ لہٰذا اس کو ایک ریفرنس لیکچر کے طور پہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے بارے میں ڈیٹیلز چاہیے، معلومات چاہیے، تو دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 سبق 11 اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جملہ اسمیہ کے بارے میں ساری باتیں آپ کی ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں گی، اور آپ کو پوائنٹ کی صورت میں اگر کہیں آپ وہ لکھ لیں تو کیا ہی کہنے۔ جملہ اسمیہ الحمدللہ پورا ہو گیا۔ امید کرتے ہیں کہ اگلے اسباق میں سے کسی سبق میں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ جملہ فعلیہ کے بارے میں بھی اسی طرح بتائیں گے، اور پھر جملہ فعلیہ میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، فاعل، مفعول، پھر آگے مفعول کی اقسام آ جاتی ہیں، مفعول مطلق ہو گیا، مفعول لہو ہو گیا، مفعول فی ہو گیا، ان ساروں کے بارے میں ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں اس بک کے کم از کم 33 سبق ہیں غالباً، تو 11واں سبق ہم نے آج مکمل کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تو 22 سبق کم از کم اس کے رہتے ہیں۔ ان 22 سبقوں میں آپ کیا سیکھیں گے؟ آپ ذرا تصور کریں کہ آج کا سبق پڑھنے کے بعد ہی الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں، تو یہ ڈاکٹر صاحب کی کوالٹی ہی ہے جی، واقعی جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 سالہ ان کا تدریس کا تجربہ ہے جو انہوں نے ان مدینہ بکس میں ذکر کر دیا، تو الحمدللہ واقعی یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک بات صرف ذہن میں رکھیے گا کہ میری اپنی یہ رائے ہے کہ یہ بکس انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اس وقت دیں گی، ہم ان سے مستفید اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہمیں اپنا بیسک کورس سمجھ میں آتا ہوگا، کیونکہ ان سے اصل فائدہ اٹھانا میرے خیال کے مطابق اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایک دفعہ بیسک کورس سے گو تھرو ہو جائیں گے، پھر یہ بکس آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آئندہ آنے والے اسباق کو بھی آسان فرمائے، اور ہمیں یہ بک ازبر ہو جائے، تیسری بک انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے لیکچر میں نئے سبق یعنی سبق 12 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔